بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی کیو ٹی وی کے دوستو السلام علیکم۔ جب جسم موت کے لیے ہے تو اللہ کی راہ میں شہید ہونا بہتر ہے۔ میں موت کو سعادت اور زندگی کو ظالموں کے ساتھ بسر کرنے کو اذیت سمجھتا ہوں۔ اگر زمانہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو پھر بھی مخلوق کی طرف مائل نہ ہونا۔ جس چیز کو تم نہ سمجھ سکتے ہو اور نہ حاصل کر سکتے ہو تو اس کے در پہ کیوں ہوتے ہو؟ بدترین حاکم وہ ہے جو اپنے مخالف کے سامنے بزدل ثابت ہو اور نامردی دکھائے لیکن کمزور کے سامنے جرأت کا مظاہرہ کرے۔ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ عورت کا پردہ شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ عظمت و بزرگی کی بہترین ذریعہ سخاوت اور نیک عمل ہے۔ جب تم جان لو کہ تم حق پر ہو تو پھر نہ جان کی پرواہ کرو اور نہ مال کی۔ جو کوئی اپنے مذہب کو قیاس کے ترازو میں تولتا ہے وہ ہمیشہ شکوک و شبہات میں پڑا رہتا ہے۔ جلد بازی حماقت ہے اور یہ انسان کی بدترین کمزوری ہے۔ اپنے کام کے صلے کی واجب سے زیادہ امید نہ رکھو۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں اب سے پہلے کبھی نہیں گیا اور میں ایسی مخلوق کو دیکھ رہا ہوں جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے عزت اور آبرو کو برقرار رکھا جائے۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ تمہیں برائی سے روکے گا اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ برائی پر ابھارے گا۔ بہترین سکون یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر خوش رہو۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن سچائی کی راہ میں بے چین ہو کر نکل پڑے اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ ذلت برداشت کرنے سے موت بہتر ہے۔ وہ سب رخصت ہو گئے جن سے محبت تھی اور اب میں ان لوگوں میں ہوں جو مجھے پسند نہیں۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ غیبت نہ کرو کیونکہ یہ دوزخ کے کتوں کی خوراک ہے۔ اگر لوگ تم سے کوئی امید وابستہ کرتے ہیں تو یہ تم پر خدا کے فضل کی دلیل ہے۔ جس نے اپنی ماں کا پیر چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ عزت کی راہ میں حق کو زندہ کرنا میرے لیے آسان ہے۔ عزت کی راہ میں مرنا جاودانی زندگی ہے اور ذلت کے ساتھ زندہ رہنا ایسی موت ہے جس کے ساتھ حیات نہیں۔ کیا مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ کیا تم میرے قتل سے زیادہ کچھ اور بھی کر سکتے ہو؟ خدا کی راہ میں شہادت مبارک ہے۔ تم میری عظمت کو ختم نہیں کر سکتے اور میری عزت اور شرافت کو بھی نہیں مٹا سکتے۔ جب تمہاری زندگی میں دو ایسے راستے آ جائیں کہ ظلم گردن اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے تو تیسرا راستہ گردن کاٹنے کا ہے۔ جو شخص اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے اللہ ہر چیز کو اس کا غلام بنا دیتا ہے۔ اللہ سے خوف کے ذریعے عزت حاصل کرو۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ روزانہ کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر گزارو کیونکہ کل قیامت کا روز یہ وقت تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ جس کا مددگار اللہ کے سوا کوئی نہ ہو تو خبردار اس پر ظلم نہ کرنا۔ ظالم کی حکومت اس کی موت کے وقت ختم ہو جاتی ہے مگر شہیدوں کی حکومت
ان کی شہادت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ میں موت کو شہادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو اذیت سمجھتا ہوں۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ کریم وہ شخص ہے جو ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جن سے صلہ ملنے کی امید نہ ہو۔ گزشتہ نعمتوں پر شکر کرنا آئندہ نعمتوں کا سبب بنتا ہے۔ جو کسی مومن کے کرب اور دکھ کو دور کرے گا، خدا اس کے دنیا اور آخرت کے غموں اور مشکلات کو دور کرے گا۔ بردباری انسان کی زینت ہے اور وعدوں کو وفا کرنا جوان مردی کی علامت ہے۔ جو تم پر تنقید کرتا ہے وہ تمہارا واقعی اور حقیقی دوست ہے۔ جو تمہاری تعریفیں کرتا ہے گویا وہ تمہارا دشمن ہے۔ اس قوم کو کبھی فلاح حاصل نہیں ہو سکتی جس نے اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی کو اپنایا۔ قیامت کے دن اس کو امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا ہے۔ جس نے تمہاری عطا کو قبول کر لیا تو گویا کرم کرنے میں اس نے تمہاری مدد کی۔ بخیل ترین انسان وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل نہ کرے۔ نیکیاں اس موسلا دھار بارش کی مانند ہیں جو نیکی اور بدی دونوں کو فیض پہنچاتی ہے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی شخص اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو کیونکہ وہاں پر کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ ظالموں کا ساتھ دینا بذات خود ایک ظلم ہے۔